بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روزمرہ زندگی کے مسائل اور اسلامی تعلیمات و وظائف کی روشنی میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل دا اردو ٹیچر پر خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہم نے سورہ کوثر کے فضائل کے اوپر رکھی ہے۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی انتہائی مختصر سی صورت ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں، اس کے فضائل اور برکات اتنی زیادہ ہیں کہ لکھتے لکھتے انسان تھک جائے اور انسانی ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آج ہم آپ کے لیے سورہ کوثر کے موکل بلانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، یعنی موکل وہ جو آپ کے حکم پر ہر کام پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی تکمیل پر، اس عمل کے اختتام پر آپ جو بھی دعا مانگیں گے، آپ جو بھی کام چاہیں گے، وہ ان موکلوں کے ساتھ ضرور حل ہوگا۔ دوستو، اپنے اس چینل پر ہم جو تمام وظائف شیئر کرتے ہیں وہ بارہا آزمودہ اور مستند ہوتے ہیں، اور ان وظائف کے لیے ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی زندگیوں میں جو مشکلات ہیں وہ ان وظائف کے ذریعے دور ہو جائیں۔ لیکن خواتین و حضرات، آج ہم جو وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں، یعنی سورہ کوثر کے موکلین کو بلانے کا جو طریقہ بتانے جا رہے ہیں، وہ آپ سے گزارش کہ ہماری تمام بہنیں جو ہیں، یعنی خواتین جو ہیں، وہ اس عمل سے گریز کریں، وہ یہ عمل نہ کریں، کیونکہ اساتذہ نے خواتین کو اس عمل کی اجازت نہیں دے رکھی۔ تو اپنے بھائیوں کو ہم بتا دیں کہ سورہ کوثر کے موکلین بلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد باوضو حالت میں یہ عمل کریں، اپنا چہرہ قبلہ رو کر کے بیٹھ جائیں، یا جو بہتر لگے کھڑے ہو جائیں اور یہ عمل کریں۔ پھر 121 مرتبہ آپ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ 121 مرتبہ 121 ٹائمز آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب آپ 121 ٹائمز درود ابراہیمی کا ہدیہ پیش کر لیں تو آپ نے پھر 121 ٹائمز ہی، یعنی 121 مرتبہ ہی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ چکیں تو پھر اس کے اختتام پر آپ نے 121 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 41 دن بلا ناغہ عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس عمل کی دوسری سٹیج شروع ہوگی۔ اس دوسری سٹیج میں آپ نے درود ابراہیمی کی تعداد 81 مرتبہ کرنی ہے، یعنی 81 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر بھی آپ نے 81 ٹائمز تلاوت کرنی ہے۔ 81 مرتبہ اول و آخر درود اور 81 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت، اور یہ دوسری سٹیج بھی، دوسرا چلہ بھی آپ نے 41 دن تک کرنا ہے۔ پھر آپ اس عمل کی تیسری اور فائنل سٹیج میں داخل ہو جائیں گے، جس میں آپ نے درود ابراہیمی کی تعداد 41 مرتبہ کر دینی ہے، یعنی 41 ٹائمز آپ نے اول و آخر درود پڑھنا ہے، اور درمیان میں 41 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر یعنی 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب تینوں سٹیجز آپ کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد عامل یعنی کرنے والا جو ہے ایک تعداد مقرر کر لے، جس میں وہ ہر نماز کے بعد درود اور سورہ کوثر پڑھا کرے گا۔ اس میں آپ
کم سے کم 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی تیسرے چلے میں 41 دن پورے کرنے کے بعد آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس کو کامیابی نصیب ہوگی، اس عمل کو قبولیت ملے گی، اس دعا کو اللہ تعالی ضرور پورا کریں گے۔ مگر یہاں اپنے تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی شخص یہ چلا یہ عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ پہلے اپنا نام لکھ کر ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دے، اور پھر ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کسی بھی وقت کسی بھی دن یہ عمل شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہماری روحانی اجازت موجود ہوگی۔ دوستو، سورہ کوثر بظاہر نہایت مختصر سی سورت ہے، مگر یہ بے پناہ فوائد کی حامل سورت ہے۔ اس کے پڑھنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ جو اس سورت کو محبوب رکھتا ہے، اپنی روٹین لائف میں اس کا عمل دخل رکھتا ہے، اس کی زندگی آسان رہتی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جہاں قرض ادا ہوتا ہے وہیں دشمن بھی مغلوب ہو جاتا ہے، عزت اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت ورد زبان رکھتا ہے رزق کی وسعت کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں کثرت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی قیدی ہو تو اس کی برکت سے رہا ہو جاتا ہے، اور اگر جادو یا کسی بد اثرات کے نیچے ہوں تو اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ وہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ غرض اس کی برکات اگر کوئی لکھنے بیٹھے تو وقت ہی وقت چاہیے ہوگا، لکھتے لکھتے انسان تھک جائے گا، مگر اس کی برکات کو لکھا نہیں جا سکتا، ضابطۂ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ خواتین و حضرات، اسی طرح لوگ سورہ کوثر کے موکلین کو بھی اسی لیے بلاتے ہیں، مگر اس کے لیے انسان کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے، جھوٹ سے بچنا پڑے گا، حرام لقمہ کبھی آپ کے پیٹ میں نہ جائے، تب جا کے آپ کو اس مقصد میں، اس وظیفے میں، اس عمل میں کامیابی نصیب ہوگی۔ مگر اگر کہیں آپ سے بھول چوک ہو گئی، آپ شریعت کی جو لمٹس ہیں اس کو کراس کر گئے، تو آپ کبھی بھی اپنی مراد نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے یہ بات پلے باندھ لیں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے شریعت مطہرہ کی پابندی کرنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو کاپی کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی گئی حدود میں آپ نے رہنا ہے، ان کو کبھی بھی آپ نے کراس نہیں کرنا۔ اس کے بعد جب آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز موکلین عطا کر دیے جائیں گے جو آپ کا ہر حکم، ہر جائز خواہش بجا لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت اہم گزارش یہ بھی ہے کہ اس وظیفے میں کامیابی کے لیے ایک ضروری شرط یقین کا ہونا ہے۔ جہاں آپ کے ذہن میں شک داخل ہو گیا تو یہ عمل بیکار جائے گا، یہ عمل آپ کی جھولی کبھی نہیں بھر سکے گا اگر آپ کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتقاد کمزور ہوگا۔ اس لیے دوستو، جب بھی آپ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے بیٹھیں، جب بھی آپ دعا مانگنے بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کا تصور دل میں باندھ لیجئے کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام کائنات و تمام سلطنتوں تمام عزتوں کا مالک ہے، اور میں ایک فقیر کی حیثیت سے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، پس تو میری مراد پوری کر دے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کے الفاظ منہ سے نکلنے سے پہلے ہی آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی، اور آپ کو غیبی طاقتیں آپ کی مدد کریں گی، آپ کو غیبی خزانوں سے رحمتیں اور نعمتیں ملیں گی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اس کا ثبوت دیں، اور ایک صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے تمام احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے ریلیٹڈ کسی مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنا نام لکھ کر اور اپنا مسئلہ بیان کر کے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہماری ٹیم بہت جلد اس پہ ریسرچ کر کے آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ بھی کوئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کر دے گی۔
ہمارے وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہماری سبسکرائبر لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے موصول کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔